ہم سب نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ خود کو گناہوں سے بچائیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتے ہیں, بہت ساری نافرمانیوں سے بچا لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھتے. یہ غلطی ہم سب سے بھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے دلوں کو صاف رکھنا یعنی حسد سے, بغض سے, کینے سے بہت ضروری ہے, کیونکہ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہی ہمارے اعمال صاف ہوں گے. یہ دل جو ہے نا ایکچولی بادشاہ ہے, اور جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ اس کا لشکر ہے. اگر بادشاہ صحیح سلامت رہے گا تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا, لیکن اگر بادشاہ بگڑ جائے گا تو obviously سارا لشکر بگڑ جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ سنو, جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے, اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے, اس میں فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. پھر فرمایا سنو وہ دل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی تعلیمات کا سب سے اہم ٹارگٹ دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے. ہم سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے, قیامت قائم ہونی ہے, اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے اور ہم سے ہماری زندگی کا حساب لیا جائے گا, اور انہی اعمال کی روشنی میں یا تو ہمیں جنت ملے گی یا پھر جہنم. کوئی ایک ٹھکانہ ہی ہمیں ملے گا. اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو پھر قیامت کے دن ہمیں کوئی چیز جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی. کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, لیکن سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آیا وہ بچ جائے گا, یعنی قلب سلیم اس کو کام آئے گا. یعنی ایک ایسا دل جو بالکل پاک صاف ہے, جو شرک نہیں کرتا, جو بدعت نہیں کرتا, جو کفر نہیں کرتا, جس میں منافقت نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, اسی طرح سے کینہ نہیں ہے. بہت ساری جو دل کی بیماریاں ہیں نا وہ اس سے پاک ہے. برے اخلاق نہیں ہے, یعنی دل ہے تو توحید سے بھرا ہوا, سنت کی محبت سے بھرا ہوا, ایمان اور اسلام سے بھرا ہوا. اسی طرح سے وہ صلہ رحمی میں آگے ہوتا ہے, مخلوق کی خدمت کرنے میں بھی آگے ہے. سچا دل ہے, حسن اخلاق سے بھرا دل ہے, محبت سے بھرا دل ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں بے شک متقی باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ, یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ان کے دلوں میں جو بھی رنجش ہوگی, جو بھی کینہ ہوگا, ہم سب کچھ نکال دیں گے, اور وہ بھائی بنے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زبردست رزلٹ انصاف دل والوں کو دے گا. اور ہم سب یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں بہت ہی امن ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, راحت ہے. ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو بہت زبردست پروٹوکول دیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے گا. لیکن جب ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھتے, بتائیے کیسے ہم جنت میں جائیں گے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت پیاری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں, جو صالح لوگ ہیں, دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں. ان کے دل تمام برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں, اور وہ انسانوں سے پیار و محبت کرتے ہیں. ان کے اندر صدق ہے, دیانت ہے, یعنی بہت ہی اعلیٰ اخلاق سے معمور ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ اطمینان اور سکون جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے, جو کہ فاسق, فسادی اور فاجر شخص کو نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ یہ شخص جس کے دل میں اتنی برائی ہو, جس کا دل اتنا آلودہ ہو, وہ اپنی ہی دل کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اب میں نے اور آپ نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میں اور آپ کتنا اپنے دل کو فوراً سے صاف کرتے ہیں. آپ دیکھیں روزانہ کے بیسس پر کوئی نہ کوئی سچویشن ہماری زندگی میں آتی رہتی ہے, اور ہم اپنے دل کو اداس کر بیٹھتے ہیں, اپنے دل کو کوئی نہ کوئی روگ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر نہ ہماری عبادتوں میں وہ لطف رہتا ہے, نہ ہم اذکار کو فوکس ہو کر پاتے ہیں. ہماری زندگی سے لطف ختم ہو جاتا ہے, مزہ ختم ہو جاتا ہے, ہم اپنے ہی دل میں لگی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے بارے میں مسلسل 3 مرتبہ کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ابھی وہ مسجد میں داخل ہوگا, اور 3 دن تک ایک ہی صحابی مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حسرت ہوئی, جستجو ہوئی کہ جا کر دیکھیں آخر وہ کیا کرتے ہیں. تو کیا پتا چلا تھا کہ وہ کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتے, لیکن اپنا دل صاف رکھتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو بہت زیادہ قرآن پڑھنے میں ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگ اپنا دل صاف نہیں کرتے.
ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. آج کل یہ پرابلم اتنی زیادہ بڑھ گئی, اسی وجہ سے آپ دیکھیے ڈپریشن لوگوں کو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سکون نہیں آتا, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے الجھے رہتے ہیں کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا دل پریشان ہوتا ہے سب سے زیادہ جو چیز ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آپ کی عبادت ہے. اور آپ دیکھیے رمضان میں ہم سے کتنی عبادتیں کروائی گئی, ہمیں کتنی پازیٹیو سوچ دی گئی. ایون آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں کائنات میں کی گئی جو کہ سارا سال نہیں کی جاتی, یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, شیاطین کو جکڑ دیا گیا تاکہ ہم پازیٹیو رہیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو فوکسلی کر سکیں اور جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم اس کو فلفل کر سکیں. چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں, چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو ہم کیسے لے کر بیٹھتے ہیں, تو اپنے پرابلمس کو سالو کریں تاکہ ہم فوکس کر سکیں انشاءاللہ تعالی. غصہ جو ہے نا, یوں سمجھ لیجئے کہ دل کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والی چیز ہے. غصے کی حالت میں ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہم عام حالات میں نہیں کرتے, تو نرمی والا معاملہ اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ سارے بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا, حالانکہ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتیاں کی, لیکن انہوں نے سب کو اگنور کر دیا. قرآن پاک میں کتنی بہترین تربیت ہمیں دی گئی ہے, اور زبان کا صحیح استعمال ہمیں کتنی دفعہ سکھایا گیا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی زندگی میں بارہا ہمارا دل آلودہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن اپنے دل کو پیوریفائی کرنا ہم سب کے بس میں رکھا ہے اللہ نے. اگر یہ نہ رکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کرتے, یعنی ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں, تبھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. روزانہ رات کو اپنے دل سے یہ کہہ کر سوئیں میں نے سب کو معاف کیا, اور اپنے دل کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے, جیسا ہم وضو کرتے ہیں نا سونے سے پہلے, تو بس دل کو بھی صاف کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی برائی نہیں رکھی. تو یہ رمضان کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی آگے کی زندگی میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.